صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر چونکہ للہیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، انہیں اس چیز سے غرض نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے نسبت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی تھی. جہاں پہ ان کو ایسی چیز نظر آتی تھی وہ فوراً سرنڈر کرتے تھے اور کسی بھی مسلمان کی تعریف کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے. کوئی تکبر ان کے اندر نہیں تھا، کوئی ان کے اندر ضد اور ہٹ درمی نہیں ہوتی تھی. یہ واقعی صحیح بات ہے کہ یہ میں نے پہلی دفعہ اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، جو وہ آخری پارٹ ہے وہ مسلم میں ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما علیہ السلام اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہ تو چھوٹی بات ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم پوری رات بے چینی میں سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا. جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کو میرے پاس بلاؤ. بلایا گیا، ان کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی اور آپ نے روانہ کیا اور فرمایا کہ اے علی پہلے ان کو دعوت دینا. میدان جنگ میں بھی کہا کہ پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی نا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں سیدنا علی کو یہ فضیلت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پہ فتح دے دی. یہ تو بخاری و مسلم میں. مسلم شریف میں آگے الفاظ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے عمارت کا شوق پیدا نہیں ہوا. یعنی وہ کہتے تھے میری ایک زندگی میں جو عمارت والا معاملہ ہے میں اس سے دور ہی بھاگتا ہوں. آپ کو پتہ ہے نا حضرت ابوبکر کا بھی جب یہ مشورہ شروع کیا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے کہا کہ جی مجھے تو ہم معافی رکھیں، باقیوں میں سے کوئی مشورہ کر لے، میں جو بھی مسلمان راضی ہو جائیں گے. حضرت ابوبکر نے بھی سب سے مشورہ کیا، حضرت عمر سے نہیں کیا. اور سب سے مشورہ کیا کہ اس کو کر دوں، تو سب نے کہا ٹھیک ہے. جب اناؤنسمنٹ کی تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ نے مجھ سے مشورہ کیا، مجھے پتا تھا تم نے تو ماننا ہی نہیں ہے، بس اب اس کو مسلمانوں کے مشورے کو قبول کرو. تو حضرت عمر کی ایک طبیعت میں ایک عاجزی والا معاملہ تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ یہی عاجزی ہے جو ان کو ایمان کی طرف لے آئی ہے. نبی الاسلام کی ترمذی میں دعا ہے نا، اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت دے دے. ابو جہل کو کیوں نہیں ملی؟ میں آپ کو ایک ہی فرق ایک ہی بندے کی زبانی بتا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب اس مرنے کے قریب تھا، وہ جو 2 بچوں نے اس کو قتل کر کے نیچے گرایا، بھی اس کی رمت باقی تھی، تو میں اس کی جب گردن کاٹنے کے لیے اس کے سینے پہ چڑھا تو مجھے کہنے لگا کہ تم ایک یعنی کم ذات کے آدمی نے ایک بہت بڑی سواری کے اوپر سوار ہوا ہے اور میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن نظر آئے. یہ اکڑ آخری وقت میں بھی نہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی. اور دوسری طرف آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ بلال حبشی کو کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا. عرب کے بنو عدی کا سردار ایک حبشی کو، یہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے آج کہ خاندانی وہاں پہ نظام، قریش تو اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے، سیدنا بلال کہہ رہے ہیں. اور ایک دفعہ جب ابو جہل پٹائی کر رہا تھا عبداللہ ابن مسعود کی، دھکا مار کے چلا گیا. یہ سب کچھ عمر سیریز میں فلمایا قطر والوں نے. تو وہ اب وہ نیچے گرے پڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ابھی اسلام نہیں قبول کیا ہوتا. تو وہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ واللہ تم ان دونوں میں سے بہتر ہو. تو یعنی جو نبی علیہ السلام نے 2 مانگے ہیں نا ان میں سے تم بہتر ہو، یعنی عاجزی ہے. یعنی ہے کافروں کی پارٹی میں اور میرے ساتھ بھی اس نے سلوک کر رہے ہیں، اور وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا. تو ہاں یہ 2 علیحدہ حدیث ہیں، 2 علیحدہ، ترمذی میں دونوں روایتیں موجود ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مسلم شریف کی اس حدیث میں کہ حضرت عمر مجھے کہا کرتے تھے مجھے پوری زندگی کبھی عمارت کا شوق نہیں ہوا سوائے اس دن کے کہ جس دن علی کو جھنڈا ملا. مجھے بھی خواہش تھی کہ کاش نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دیتے. یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اس حوالے سے کہ سیدنا عمر ان پر رشک کرتے تھے. باقی ایک سنن کبریٰ البیہقی میں من گھڑت روایت ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے، وہ جو ایک بڑی مشہور بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ستاروں کے برابر کس کی نیکی ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا تو ان کا بھی تیرے باپ کی ہیں، تو حضرت عمر کی ہیں، تو پوچھا کہ میرے باپ کی، ان کا جی ان کی تو ایک نیکی جو ہے وہ غار ثور کی سب پہ بھاری ہے. اس حدیث کو
شیخ البانی نے، شیخ زبیلی زئی صاحب نے، دونوں نے لکھا ہے یہ موضوع حدیث ہے، وضع کی گئی حدیث ہے، لیکن یہ ہمارے مسلمانوں کے بچے کو یاد ہے، جعلی حدیث ہے، ضعیف نہیں سر، گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اور جو مسلم شریف کی حدیث تھی وہ ہم نے آگے ایکسپلور کیا کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے علی پر رشک ہے کہ مجھے وہ جھنڈا نہیں ملا اور علی کو ملا۔ دوسری طرف سیدنا علی بھی سیدنا عمر سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ہاں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی 30 جلد میں، حضرت ابوبکر عمر کے فضائل کے چیپٹر میں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ ان کی میت پہ رو رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں ان کے اوپر سلام پیش کر رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنا عروج دیا، رومن اور پرشین امپائر گر گئی، یرموک اور قادسیہ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دی۔ اور کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا، کیونکہ میں بھی میت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے میرے کندھے کے اوپر آ کے یوں کونی رکھ لی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب۔ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے۔ کون سے دو ساتھی؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ کی قسم اس روئے ارض پہ تم وہ شخص تھے کہ مجھے خواہش ہے کہ میں تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں۔ ظاہر ہے اتنا بڑا عروج سر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن نبی علیہ السلام کا، اس کی ایپیکس سیدنا عمر کے دور میں ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں انقلاب آتا نا تو اس طرح کے تو بہت لیڈر پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئے تھے۔ یہ معجزہ یہ تھا کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا، ہزاروں اس کے ماننے والے مرتد ہو گئے عرب قبائل، اور چند مخلص ساتھی ساتھ ہیں، اس کے باوجود اللہ نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں کر جاتے، وہ تو سکندر اعظم بھی کر گیا، بعد میں چنگیز خان نے بھی کیا، بڑے بڑے لیڈر آئے۔ یہ ڈفرنس ہے، ایک یہ ڈفرنس، اور دوسرا ڈفرنس یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد، ایون 500 1000 سال بعد ہونے والے واقعات کو بھی بیان فرما دیا کہ یہ ہوگا۔ آج تو ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر آپ کو شوق ہو تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، 3500 حدیث پہ 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اس میں 500 سال میں جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز پوری ہوئی ہیں نا، منوان اسی طریقے سے موجود ہے۔ بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں تاتاریوں سے جنگوں والی، وہ اس وقت تک نہیں ہوئی تھی، حدیثیں تو پہلے سے موجود تھی، آج تو ہم ان کو بھی درست مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے پریڈکشن کی تھی کہ ان قریب کیسر روم ختم ہوگا، قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور دیکھ لیں قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوا۔ ان قریب پرشین امپائر ختم ہوگی اور قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیں 1400 سال ہو گئے ہیں سر، یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں کہوں کہ ان قریب امریکہ اور رشیا ختم ہو جائیں گے ود ان فیو ایئرس، اور قیامت تک کبھی ان کو پاورز نہیں ملیں گی جو کہ ابھی پاور ہیں اور جن کی صدیوں سے چل رہی ہیں، اور وہ پھر پاور بھی ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہیں کہ جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، مین پاور بھی نہیں تھی ان کے لیول کی، الٹوا دی اللہ تعالیٰ نے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پہ یعنی یہ کلام وہ جو شخص میرے یعنی کندھے پہ کونی رکھ کے کر رہا تھا نا، تو میں نے جب اس کو مڑ کے دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے جو سیدنا عمر کے بارے میں یہ کلمات کہہ رہے تھے۔ تو یعنی ان لوگوں کی للہیت تھی کہ وہ تعریف کیا کرتے تھے اور کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کبھی بھی فارن ٹور پہ جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب تبوک پہ گئے تھے تو سیدنا علی کو چھوڑ کے گئے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی رو پڑے، پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں نہیں گئے، تو فرمایا تم اس پہ راضی نہیں ہو، تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت عمر اس سنت پہ عمل کرتے تھے، جب بھی وہ جاتے تھے، جب بیت المقدس فتح ہوا چابیوں کے لیے انہوں نے بلایا، سیدنا علی کو اپنی جگہ چھوڑ کے گئے، اس سنت پہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات شیعہ کے ہاں بھی ملتی ہے۔ میری ایک شیعہ عالم کے ساتھ ایک دفعہ بحث ہوئی، 2011-12 کی بات ہے، تو مجھے کہنے لگا کہ حضرت عمر جو ہے نا حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں مخلص نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، ان کو چاہیے تھا ڈائریکٹ حضرت علی کو نامزد کرتے۔ تو میں نے کہا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وہ تو حضرت عمر نے خود بتائی ہے
बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। इब्न उमर कहते हैं जब हज़रत उमर को ज़ख्म लगा और अब हमें यकीन हो गया कि वो जानवर नहीं होंगे, खाते थे तो आंतड़ियाँ कट चुकी थी, यहीं से वो सब कुछ निकल जाता था, तो हमने अर्ज़ किया कि अपना खलीफा किसी को नामज़द कर दें। तो उन्होंने कहा अगर मैं अपना खलीफा किसी को नामज़द करता हूँ तो मैं उसकी सुन्नत पे अमल करता हूँ जो मुझसे बेहतर है, अबू बकर, और अगर मैं नहीं करता तो मैं उसकी सुन्नत पे अमल करूँगा जो उनसे भी बेहतर है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्न उमर कहते हैं जब मैंने हज़रत उमर की ये बात सुनी ना तो मुझे समझ आ गई कि अब हज़रत उमर किसी को नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो हमेशा हर मामले में नबी इस्लाम की सुन्नत को प्रायोरिटी देते थे। और वही हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं 6 रुकनी कमेटी बना रहा हूँ। बुखारी के और मुस्लिम के अल्फाज हैं कि मैं अपने बाद इस अमर खिलाफत में इन 6 बंदों से ज़्यादा किसी को अहल नहीं समझता जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात तक राजी रहे। और फरमाया अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद इब्न अबी वक़ास। अच्छा, ये कौन है? अशरा मुबशरा है। अशरा मुबशरा में से ये 6 बंदे बाकी थे और एक 7वां भी था, उसका नाम इसलिए लिया कि उनका बहनोई था, सईद इब्न ज़ैद। वो तो मुआविया के दौर में जाके फौत हुए हैं ना, सईद इब्न ज़ैद तो बहुत बाद में फौत हुए। और उसी बुखारी में अल्फाज है कि अब्दुल्ला बिन उमर को मशवरे में जरूर शामिल करना, लेकिन इसको कोई खलीफा ना चुने। और कहा कि साद इब्न अबी वक़ास पे अगर तुम मुत्तफिक हो जाओ तो उसे खलीफा चुन लेना, और मेरी इस बात को दलील ना बनाना कि मैंने उसे माजूल किया था पर्शियन अंपायर की गवर्नरी से। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस पर मुत्तफिक और कहो कि इसको तो उमर ने उतारा हुआ था, एन उतर रहने दो, इस 62 लग गई है। ये 62 है ही जाली चीज है, इस्लाम में कोई 62 नहीं है। इस्लाम में ये नहीं है कि आपको मतलब मौत के गरगरे तक तौबा कबूल है, आप एक बंदे के साथ मामला हो जाता है और वो तौबा ताइब हो जाता है तो बस ठीक है, वो ताहयात में अहल कोई नहीं होता। इस्लाम में कोई ताहयात नहीं है। अल्लाह ताला के साथ गुस्ताखी करने वाले के लिए भी जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है कि मौत के गरगरे तक जो है वो तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, मौत के गरगरे से पहले। तो 62 ना लगा देना उस पर। वो एक मामला था, वो हज़रत उमर किसी को 4 साल से ज्यादा गवर्नर रहने नहीं देते थे तो उन्होंने उनको हटा दिया था। तो यानी इन लोगों की ये लिल्लाहियत हुआ करती थी। तो मैंने उसको कहा कि देखो कि ये वजह थी कि उन्होंने नबी इस्लाम की सुन्नत पे अमल किया कि मैं इन 6 बंदों से नबी इस्लाम राजी थे, मैं उसको बेटी बनाऊंगा, मैं, और उसमें अल्फाज है बुखारी मुस्लिम में कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा बोझ उठाता रहा, अपने मरने के बाद तुम्हारा बोझ नहीं उठाऊंगा, तुम खुद अपना खलीफा चुन लेना इन 6 में से, यानी मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करूंगा। दूसरा, मैंने उस शिया आलिम से ये बात की कि हजरत उमर इतने बड़े रिस्क के ऊपर थे कि जिसने पूरी दुनिया को उलट दिया है, और वो चंद बंदे लेके रोमन और पर्शियन अंपायर का विजिट कर रहा है, कोई भी काफिला उन पे हमला करके उनको शहीद कर सकता था। और अगर खुदा न खास्ता इस दौरान वो शहीद हो जाते तो हजरत अली ऑटोमेटिकली खलीफा होते, क्योंकि उनको छोड़ के गए हुए थे। ये उनका इखलास था। फिर सैयदना उमर ने हजरत अली को चीफ जस्टिस लगाया हुआ था हिजाज का। चीफ जस्टिस आजकल नहीं संभाला जा रहा, और उस जमाने में जब इस्लाम का दौर दौरा हो, अदल का निजाम हो, और तीनों जो जुहद के इमाम थे ना, हजरत उमर ने उनको चीफ जस्टिस लगाया था। रोमन अंपायर गिरी, असहाबे सुफा में से अबू दरदा को लगाया, सबसे गरीब तरीन सहाबी, ये उनका क्राइटेरिया था। अबू सुफियान, बड़े बड़े लोग जो एंड पे मुसलमान हुए, ये लाइनें बना के खड़े रहते थे। हजरत उमर इनको नहीं मिलते थे जब तक बाकियों से फारिग ना हो जाए। वो कहते थे हम सरदार, उनका नहीं, तुम इस्लाम में बाद में आए हो। और वो मुहाजिरीन के वजीफे और असहाबे बदर के वजीफे उन्होंने बाकियों से डबल लगाए हुए थे कि इन्होंने बुरे वक्त में इस्लाम का साथ दिया। और पर्शियन अंपायर गिरी, अब्दुल्ला इब्न मसूद, ज़ुहद तरीन सहाबी, ज़ुहद के इमाम, उनको वहां पे चीफ जस्टिस लगाया। और हिजाज के अंदर सैयदना अली को लगाया। और इससे भी बढ़ के सैयदना अली इब्न अबी तालिब की एक बेटी है उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा से उनका रिश्ता मांगा सैयदना उमर कि मेरा अहले बैत रसूल के साथ रिश्ता मांगे। सही बुखारी में भी इसका जिक्र इशारतन मौजूद है उम्मे कुलसूम का। शिया और सुन्नी दोनों के यहाँ उनकी किताबें तो मानती हैं, बाबे ना माने तो अलग बात है। किताबों में मौजूद है कि सैयदना उमर फारूक की बीवी थी उम्मे कुलसूम, और सलामुल्लाहि अलैहा। इसकी वजह से यानी उन्होंने एक फ़ख्र महसूस किया कि मेरा अहले बैत के साथ एक रिश्तेदारी वाला मामला हो जाए। तो सैयदना उमर इस तरह के मामलात के अंदर अहले बैत के साथ बहुत हुस्न सलूक वाला मामला किया करते थे। अगरचे उनकी तबीयत में सख्ती ज़रूर थी, लेकिन जो दीन के मामले में थी वो सारी सख्ती अपनी ज़ात के मामले में नहीं हुआ करती थी। सही मुस्लिम में एक हदीस है, उसी पे मैं कंक्लूड करता हूँ कि सैयदना उमर ने एक ख्वाब देखा कि मुझे एक मुर्गे ने ख्वाब में ठोंगे मारी हैं। तो उन्होंने फिर अगले दिन खुतबा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि इस तरह मुझे एक
مرغ نے چونچے ماری ہیں خواب کے اندر، میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر بائی چانس اچانک میں مار دیا جاؤں، یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک تقریباً 3-4 دن تک زخمی حالت میں ہوش میں رہیں گے، اچانک بھی تو مار سکتے تھے اگر گردن اتر جاتی۔ اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو تم اس امر خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا۔ صحیح مسلم میں ان 6 بندوں کے نام نہیں ہیں، لیکن بخاری میں وہ نام بھی ہیں، سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص۔ اور انہوں نے کنسنسس کے ساتھ پھر بعد میں سیدنا علی اور عثمان ہی بچ گئے تھے، ان میں ٹائی پڑ گئی تھی تو الٹیمیٹلی پھر حضرت عثمان کو چن لیا گیا۔ تو اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو ان 6 بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہ چننا، اور مجھے پتا ہے کہ جب تم ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے تو کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، جن سے ہم نے غزوہ بدر، خندق، احد لڑی ہوئی ہے، اب یہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے حکمرانی دیکھی ہوئی ہے، تو یہاں پہ بھی ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چنا جائے۔ تو جب تم دیکھو کہ ایسے لوگ اس خلافت کے دشمن ہیں، ان 6 میں سے کسی بندے کی خلافت کے مخالفت کر رہے ہیں، تو تم سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن، اور دوسرے الفاظ تو بڑے سخت ہیں، کافر ہیں۔ اب اس کی انجینئرنگ میں نہیں کرتا، وہ پھر کسی اور طرف بات چلی جائے گی۔ آپ میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے 200 روایتیں اکثر بخاری مسلم سے پیش کی ہیں، اس کے سٹارٹ میں نے حدیث لکھ کے پھر لکھا ہے کہ اب آئندہ صفحات میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا عمر اسلام کا دشمن کن لوگوں کو سمجھتے تھے، اور یہی الفاظ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر نے بھی استعمال کیے تھے۔ کس کے بارے میں کیے تھے وہ ہمارا ریسرچ پیپر